عید الفطر کے موقع پر اپنے تمام برادران وطن کو اور بالخصوص برادران اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تمام جتنے بھی ہمارے اہل اسلام کے لوگ ہیں ان کو آج عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام دوستوں کو آج عید الفطر کے موقع پہ عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ سبھی کو عید مبارک دیتے ہیں جنالی کے موقع پہ، تو ہماری طرف سے عید مبارک۔ عالم اسلام کو میری طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد ہو۔ تو یقیناً یہ عید الفطر نہایت ہی خوشی اور مسرت کی عید ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں امت مسلمہ کو بالخصوص اور عالمی انسانیت کو بالعموم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور قرض، بیماری، پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ یہ عظیم ترین دن ہے اور یہ محاسبے کا دن بھی ہے۔ ماہ رمضان کے مقدس لمحات ہم سے الوداع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت جیلانیہ جامع مسجد کا کام تقریباً کوئی ابھی بہت بقایا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان میں پہلا جمعہ ہم نے اس مسجد میں شروع کیا تھا، اور اس کے بعد 5 وقت نماز بھی، تراویح بھی یہاں ہوتی رہی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے تعاون سے اور لوگوں کی کاشتوں سے، لوگوں کی جنال المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز ہاسٹل کے تئیں جناب جو اتنا لوگوں نے ہمیں تعاون دیا، اس کی کڑی ایک یہ ہے، اور آج عید کی نماز بھی ہم نے یہاں گزاری ہے، پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگوں نے اس سال جو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا ہمارے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ، اس کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ہمارے اس کارواں کو چلانے میں ہماری مدد کی، اور ہمارے اس المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز ہاسٹل کو آگے بڑھانے کی ہر طرح کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی ہمارے ساتھ حلف کرتے ہیں، اور تمام لوگوں نے ہمیں بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، اور بڑھ چڑھ کے ہمارے اکاؤنٹ میں تھرو اکاؤنٹ ہم کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن لوگوں کی اتنی رغبت ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں خود بخود ہی ہمیں وہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے کس کے اکاؤنٹ سے کس کا پیسہ آیا۔ اتنا مطلب لوگوں نے ہمیں تعاون دیا جس کا ہم لوگوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، جو لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے۔ اور ابھی یہ سعادت جیلانیہ جامع مسجد ہے، یہاں یہ جو 200 سال پہلے ہی بنی ہوئی تھی، جن لوگوں نے یہ سعادت جیلانیہ انہوں نے بنائی تھی بیچاروں نے، ان کی ٹائم کی یہ تھی بیچارے، یہ اب مطلب بوشیدہ ہو چکی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اور ان لوگوں کے نے حوصلہ افزائی کی ہماری، اور اس کو ہم نے ہاتھ ڈالا، یہ بہت جلدی سے جلدی ہم نے یہ تعمیر کی، اور اس میں ہمیں بے شک ہمیں قرضہ ہے کوئی 20-25 لاکھ روپیہ، لیکن اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، یہ لوگوں نے دیا، اس سے پہلے بھی دیا اور اس کے بعد وہی دیں گے، اور ان لوگوں کی تعاون سے ہی آگے کام چلے گا۔ یہاں ابھی لاکھوں کا، کروڑوں کے حساب سے کام ابھی بقایا ہے جنالی، بہت کام کرنا ہے یہاں سعادت جیلانیہ کا۔ یہاں جنالی پرانی زیارت ہے جنالی، جو پرانی جنالی، اس دوسری طرف بھی زیارت ہے جنالی، اس کا بھی ہم نے کام کرنا ہے ابھی۔ اور یہاں جنالی جو غریب نواز ہاسٹل کے جو بچے یتیم غریب پڑھتے ہیں جنالی غریب نواز ہاسٹل میں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، جو یتیم غریب لوگ ہیں، جو ہم جنالی کل بھی ہم جنالی لورن سائڈ گئی تھی جنالی، ہم نے یہ ہے کہ ہمیں کسی کو کہہ کے نہیں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کوشش کی جنالی جہاں کچھ ہم سے ہو سکا، جو ہمارے پاس یتیم بچے پڑھتے تھے ان کے گھروں میں جا کر ان کی معاملت کی، ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی، لیکن وہ ہم نے ویسے اس لیے کی، بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کی معاملت کی، اس کو ہم نے کوئی میڈیا میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو لورن سائڈ کچھ ایسے مکان ہیں جنالی جو ہم نے ابھی تک سامنے میڈیا کے سامنے ہم نے نہیں لائے، جو ہم بنا رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ بنے ہوئے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، کچھ انڈر پروسیس کنسٹرکشن چل رہے ہیں، اور یہ صرف لوگوں کی کاشتوں کا صدقہ ہے، لوگوں کے تعاون کا بھرپور ساتھ ہے۔ اور لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں ہر طرح، عید کی بھی، اور ہر طرح ہمیں یہ جو اتنا بڑھ چڑھ کے تعاون دیا، جس کا ہم شکریہ ادا کر نہیں سکتے لوگوں کے۔ باقی آخر میں ہم سبھی کو عید مبارک دیتے ہیں جنالی اس کا عید کے موقع پہ،
تو ہماری طرف سے عید مبارک۔ جی سر، آج عید الفطر ہے اور کووڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو کیا کچھ پیغام ہے آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جتنے بھی ہمارے اہل اسلام کے لوگ ہیں ان کو آج عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ جو بھی ایس او پیز کووڈ کے ریلیٹڈ ہیں گورنمنٹ کے، اس کو فالو کرو گے اور بہت کم رش ڈالو گے۔ آج کا یہ بہت ہی متبرک دن ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آج کے اس پینڈمک کے دور میں ہم لوگوں کو احتیاط رکھنی ہے، اور خاص کر کے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، سینیٹائزر اور ماسک کا خاص استعمال کیجیے گا۔ بہت تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے، اور ہمیں اس کو بچنے کے لیے ایک جو گیپ پیدا کرنا ہے، اور اس گیپ کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو ایک دوسرے سے ملنا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ ٹیلی فونیکلی، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ رہیں، لوگوں کو مبارکباد دیں، اور پھر ایک دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ اس وقت اس وبا سے پوری قوم کو بچا دے۔ اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھر اجڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آج کوہرام مچا ہوا ہے، خوشی نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس پینڈمک نے، اس بیماری نے، اس وبا نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ اس کی جو پیچیدگی کو اور اس کی جو سیریسنس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور گھر سے بہت کم نکلیں گے، یا اپنے اپنے گاؤں میں اپنی مسجد، محلے کی مسجد ہے وہاں پہ عید کو ادا کریں گے۔ اور ایک بار پھر میں تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو، ہندوستان اور بیرون ہندوستان جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ میں سید نصرت حسین شاہ، قصبہ بانجچیاں، میں آج اپنے تمام دوستوں کو آج عید الفطر کے موقع پہ عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ کووڈ 19 سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، پروردگار سے یہ دعا ہے کہ کووڈ 19 کے ان حالات کو پروردگار عالم جو ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک کرے، اور اس وبا سے ہماری پوری دنیا، ہمارے ملک اور پوری دنیا کو اس وبا سے بچائے، کیونکہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور مطلب ہمیں ڈرنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے فائٹ کرنی ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ اپنے تمام دوستوں کو آج عید الفطر کے موقع پہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ ایس او پی کا دھیان رکھیں، اور گھر میں ہی عید بنائیں۔ کوشش کریں کہ جو زیادہ اپنے دوستوں کے یا اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہے وہ جانا اوائڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی اس کووڈ 19 کی اس وجہ سے جتنے بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ کھوئے ہیں، میں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو، جو لوگ اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور اس کے ساتھ میں فلسطین میں جو پچھلے کچھ دنوں سے فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ کابل میں جو شیعہ بچوں پر جو ظلم ہوئے ہیں، مسجد میں جا کے جو ان بچوں پر جو ظلم ہوئے ہیں، اور 40 سے زیادہ شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں مارا گیا ہے، تو میں پوری مذمت کرتا ہوں اور پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف جلد سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ایسے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو اللہ نیست نابود کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کو ایک بار پھر اس عید الفطر کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس بیماری سے بچا، اس وبا سے بچا، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات جو ہے وہ ایس او پی کا دھیان رکھیں، اور خاص کر کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو حفاظت میں رکھے، اور احتیاط بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً اس شخص نے کامیابی حاصل کی جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کا نام کیا اور نماز پڑھی۔ تو یقیناً یہ عید الفطر نہایت ہی خوشی اور مسرت کی عید ہے، کیونکہ اس مقدس ماہ کے اندر اللہ کے بندوں نے، ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، اور اس کی تکمیل پر جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب
اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی بخشش کی وجہ سے بھی یہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کو عالم اسلام کے لیے بہتر اور اچھا ثابت فرمائے، اور اس مقدس دن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو وبائی بیماری کرونا وائرس ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عید الفطر پونچھ کے اندر اور پورے جموں کشمیر کے اندر منائی گئی ہے، جیسے کہ تمام پر آیا ہیں، اور تمام مساجد کے اندر جو ہے اللہ کا فضل ہے کہ نماز عید ادا کی گئی۔ جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے، تو جو چہل پہل مساجد میں ہوتی تھی، عیدگاہ میں ہوتی تھی، شہر میں ہوتی تھی، دکانداری ہوتی تھی، لوگوں کو اچھا ایک ماحول ملتا تھا، لیکن وہ تو ہمیں 2 سال سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر ہم بات کریں گے پچھلے سال اور اس سال کی، تو اس سال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مساجد میں حاضری کا موقع ملا اور نماز عید بھی ادا کی گئی۔ یہ عید اصل میں اسی کی ہے کہ جس نے صحیح طور پر اللہ کی بندگی کی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، فرائض کی ادا کی ہے، مال میں زکوٰۃ ادا کی ہے، حقوق ادا کیے بندوں کے۔ تو اب ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں اور ہمارا سلسلہ جو ہے کتنا کمزور ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام ہم یہ دینا چاہیں گے کہ بالخصوص آج اگر ہم بات کریں گے فلسطین کے اندر جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بیت المقدس جو قبلہ اول ہے ہمارا، جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک نماز خود ادا کی ہے اس میں رخ ادھر کر کے، تو وہاں پر جب ہمارے بھائی نماز تراویح پڑھ رہے تھے، شب قدر کی شب تھی، عظیم شب، تو وہاں پر جو ہے یہودیوں نے جو ہے بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس میں ہمارے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو پریشان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا کرونا وبا نے جو ہے تمام دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایک تباہی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کیا عید منائیں، اور پیغام یہی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ویسے بھی خلاف شرع ہو، بلکہ ہمیں سادگی کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے، بالخصوص فضول پیسہ ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ اس موقع پر ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے، ان کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں جہاں بھی مسلمان اس ٹائم پوری دنیا کے اندر لٹتے ہیں، پٹتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، ہم یہی پیغام دیں گے مسلمانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، کہ یہ وقت جو ہے بیدار ہونے کا ہے اور اسلام کو پڑھنے کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا ہے کہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے اسلام۔ اسلام امن کا داعی ہے، امن ہی چاہتا ہے، فساد، خونریزی، گھراؤ، جلاؤ اور ان تمام چیزوں سے جو اسلام بچاتا ہے، مطلب دور کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ لیکن جب کہیں ایسی حالت آ جائے تو وہاں پر جو ہے ہمیں باخبر ہو کر کے مد مقابل سے بات بھی کرنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ تو پیغام یہ ہے کہ کرونا وبا میں جو ہمارے بہت سے بھائی بہنیں اس ٹائم جو ہے علاج کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو فضول خرچی میں پیسہ نہ دیا جائے، بلکہ اپنے انسانیت کے لیے وہ پیسہ وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ مساجد کی کمیٹیاں، ائمہ حضرات اپنے علاقے کے اندر باضابطہ ٹیم ورک کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ پریشان ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمارے لوگ کمزور رہتے ہیں مالی اعتبار سے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، بارش کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ایک ان کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر یہ جو بیماری ہے، جیسے ہمارے سامنے، ہم تو اتنی بات نہیں جانتے، لیکن جو حالات ظاہر ہیں اس سے یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس آکسیجن اگر نہیں ہے تو ہمیں ادھر فکر کرنی چاہیے، یا ہماری جو ہے گاؤں دیہات کے اندر جو ہے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہمیں مکمل طور پر جو ہے ان کو باضابطہ یہ جو احتیاطی تدابیر سے جو ہے مکمل جوڑنا چاہیے۔ جہاں پر اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اسے جو ہے لوگوں کو سمجھانا چاہیے پیارے ساتھ میں۔ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، ملازمین، چاہے وہ صحت عامہ کے اطباء ہوں یا فورسز کے ہوں، یا اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ میں جو وابستہ ہمارے میڈیا کے افراد ہوں، ان تمام کا تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو انسانیت تحفظ و بقا کام کر رہے ہیں وہ ہم اس کا تعاون کریں گے۔ تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دوائی نہیں مل پاتی ہے ٹائم پر، جن کو پتہ نہیں کہ ہاسپٹل کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس میں ان کا تعاون کیا جائے۔ تو جو بھی سہولیات ہم فراہم کر سکیں اس وقت جو ہے انسانیت کے تحفظ و بقا کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو سکے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہی پیغام ہمارے اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں امت مسلمہ کو بالخصوص اور عالمی انسانیت کو بالعموم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور قرض، بیماری، پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔
یہ عظیم ترین دن ہے اور یہ محاسبے کا دن بھی ہے۔ ماہ رمضان کے مقدس لمحات ہم سے الوداع ہو گئے اور آج نماز عید یہاں پہ ادا کی گئی ہے۔ اب کرونا کی مارا ماری کی وجہ سے مرکزی عیدگاہ بند رہی، مرکزی عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا نہیں ہوئی ہے۔ یہاں بھی بہت کم لوگ آئے تھے کیونکہ دیہاتوں کے لوگ نہیں آ سکے اور شہروں کے لوگ بھی زیادہ تر اپنے گھروں میں رہے۔ یہاں بھی بہت کم تعداد تھی لوگوں کی اور جو آپ نے دیکھا ہی ہے، اور پھر ڈسٹنس کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مارا ماری سے ہماری ریاست کو جلد از جلد، بلکہ پوری دنیا کو اور ہمارے ملک کو جلد از جلد اس بمر سے باہر نکالے تاکہ ہم وہ پہلے کی طرح پھر نمازیں ادا کر سکیں۔ پبلک کے لیے کیا پیغام رہے گا مفتی صاحب آپ کا عید کے لیے؟ اس میں نے اپنی تقریر کے اندر جو ہمارا خطبہ تھا اس کے اندر بھی میں نے یہی پیغام دیا کہ بھیڑ بھاڑ بالکل نہ کریں، یعنی ان دنوں میں اگر وہ شادی کی تقریب ہو اس کو بھی مؤخر کر دیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی نہ کریں، بھیڑ بھاڑ بالکل نہ کریں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں ہرگز نہ جائیں۔ اب ماہ رمضان الحمدللہ خیریت سے گزر چکا ہے تو ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ زیادہ تر نمازیں بھی اپنے گھروں کے اندر ادا کریں، مسجدوں کے اندر بہت کم لوگ یا سلیکٹڈ لوگ جو ہیں بس وہی آئیں اور اس کے بعد گھروں کے اندر نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی رہیں وہ ڈسٹنس کا خاص خیال رکھیں اور ماسک کا خاص خیال رکھیں۔ باقی صفائی ستھرائی ہے جس طریقے سے محکمہ صحت کہے ان چیزوں کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو یا حکومت کو اپنے دشمن نہ سمجھا جائے بلکہ جو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، اسی میں ہم سب لوگوں کی بہتری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سب سے پہلے عید الفطر کے موقع پر اپنے تمام برادران وطن کو اور بالخصوص برادران اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کو ہمارے لیے برکت کا، عافیت کا اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کے مبارک ایام گزر گئے، پوری دنیا میں مسلمانوں نے عبادات کی، اللہ سے رجوع کیا۔ ان تمام مراحل کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ انعام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے میں بلا امتیاز رنگ و نسل تمام انسانیت کے نام یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، جہاں پوری دنیا کووڈ-19 کے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ وہاں اس وقت ہمارا ملک بہت بڑی مشکل میں ہے اور ہماری ریاست بھی کچھ اچھے حالات سے نہیں گزر رہی ہے۔ تاریخ کے اس مشکل ترین وقت میں جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اور ہم ان حالات کے چشمدید گواہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، انسانیت کے تقاضوں کو پورا کریں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ میں خاص طور پر مسلم برادری سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرے جس کے لیے ہمیں سرکار کی طرف سے اور محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان تمام SOPs کو فالو کریں اور سماجی دوری بنا کے رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، اور بھی جتنی بھی ہمیں تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے جو لوگ متاثر ہیں ان سے نفرت کرنے کے بجائے، انہیں تنہا چھوڑ دینے کے بجائے ان کا ساتھ دیجیے، ان کے غم میں شریک ہوئیے، تیمارداری کیجیے، ان کا خیال رکھیے۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے بھاگا جائے، جس سے نفرت کی جائے۔ یہی وقت ہے کہ انسانیت ایک دوسرے کے کام آئے، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں،
میں تمام برادریوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں اپنوں کو نہ چھوڑے، اپنوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کے موقع پر میں تمام مسلمانان عالم کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں جو دین متین عطا فرمایا ہے اس پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر خوف الہی ہو، ہمارے اندر محبت رسول ہو، ہمارے اندر موت کا استحضار ہو، ہمارے اندر حقوق اللہ کو ادا کرنے کا شعور ہو، ہمارے اندر حقوق العباد کے ادا کرنے کا سلیقہ ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کنبہ برادری والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی دلجوئی کریں، ان کی غمخواری کریں، ان کے ساتھ جئیں، ان کے ساتھ چلیں۔ آج مادیت کے دور میں جو ہماری اخلاقی قدریں گم ہو رہی ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نوجوان جس بد اخلاقی کا شکار ہو رہے ہیں، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو رہے ہیں، اس وقت ان کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم متحد ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور یہ فرقہ بندی اور گروہ بندی مت کرو۔ ہمیں انسانیت کے جھنڈے کے تلے اور مذہب اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا محافظ ہو، حامی و ناصر ہو، اور اس وبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی مناسبت سے جہاں دنیا بھر کی مساجد میں اور ہمارے ہاں ضلع بھر کی مساجد میں عید الفطر کی تقریبات ہو رہی ہیں، وہاں جامع ضیاء العلوم پنچ مرکزی جامع مسجد بگیالہ میں بھی تمام تر SOPs کا خیال رکھتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ اس موقع پر جامعہ کے استاد حدیث مولانا قاری جمیل احمد ضیائی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہوا، اور امت کے نام امن و آشتی کا اور اخوت و محبت کا پیغام بھی جاری کیا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ عالم اسلام کو میری طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے توسل سے ہم سب کو اس کرونا مہاماری سے نجات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اس عید الفطر کے توسل سے بے پناہ خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرمائے۔